کربلا کو جو اہمیت ملی نا وہ اسی وجہ سے ملی کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبے کے افراد کے ساتھ انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، اور چونکہ لوگوں کو حضرت حسین سے والہانہ عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے، اس لیے ان کی نگاہوں میں جو اہمیت واقعہ کربلا کی بنی وہ اہمیت کسی اور واقعے کی۔ ایک اور وجہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا تھوڑی جی اوکھی، تھوڑی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ کسی واقعہ سے کوئی واقعہ آپ لے لیں، بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حدیبیہ، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد، ایران کے خلاف چڑھائی جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی، فارس کے خلاف، روم کے خلاف، کسی واقعہ سے کسی مذہب کی بنیاد نہیں پڑی، کسی واقعہ نے کسی مسلک کو جنم نہیں دیا۔ واقعہ کربلا تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پورے ایک مذہب کو جنم دیا، اور اس مذہب کی پوری عمارت واقعہ کربلا کی بنیادوں پہ کھڑی ہے، پوری عمارت۔ خدا گواہ ہے، ان کے پاؤں تلے سے یہ بنیاد نکال دو، ساری عمارت وہ بنیاد ہے ان کے لیے۔ لہذا اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے ضروری تھا کہ اس واقعہ میں ایسی رنگینی پیش کرو، اسے اتنا مظلومانہ بنا کے پیش کرو تاکہ لوگ اسے پڑھیں اور سنیں تو لوگ کہیں تاریخ اگر کوئی واقعہ ہویا تو وہ صرف واقعہ ہے، اور اگر کوئی شہادت ہوئی ہے تو صرف شہادت ہے۔ یہ ان کی مجبوری تھی، اس کے لیے انہوں نے قصے جوڑے، اس کے لیے انہوں نے مرثیے پڑھے، اس کے لیے انہوں نے واقعات بیان کیے، اس کے لیے 9 بہ 9 شوشے چھوڑے گئے۔ اور خدا کی قسم جتنا جھوٹ اس واقعہ کے بیان کرنے میں بولا گیا، اس کا 100واں حصہ بھی کسی اور واقعہ میں آپ کو نہیں ملے، خدا کی قسم نہیں ملی۔ اسے مظلوم بنانے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے، لوگوں کا دل نرم کرنے کے لیے، لوگ کہیں ہوئے بڑا ظلم۔ بعض واقعات تو ایسے پیش کیے جاتے ہیں جنہاں دا وجود ہی کوئی نہیں۔ اور اگر آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کریں، ہماری جماعت کے ایک عالم تھے مولانا عبدالعزیز، دریا خان کے علاقے کے تھے، وہ شین مذہب چھوڑ کے سین پہ آئے تھے، اور وہی دوڑے پڑا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شیخ القرآن صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، تو شیخ القرآن اور والد صاحب اس مولوی عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں وہ کیے رواندے ہو اس لوگاں نوں، اس آ کہتے توان روا کے وکھاواں۔ پھر مولوی عبدالعزیز نے جو ذکر چھیڑا نا اون و محمد کا، وہ معصوم بچے تھے، مسلم کے ساتھ گئے تھے، مسلم شہید ہو گئے، بچوں کو تھپڑ لگتے تھے، وہ روٹی مانگتے تھے، پانی مانگتے تھے، میں ویکھیا بے شیخ القرآن اور بھی روندے پہنتے والے سب اس نے کہا اینج رواندے سے۔ آپ صغرا کا کبھی واقعہ کسی سے سن لینا، درد والی آواز ہوئے تے صغرا دا واقعہ ہو، خدا دی قسم ہے تہاڈیاں دھاڑاں مار مار کے روو تسی۔ صغرا معصوم بچی حضرت حسین کی،
یہ جب مدینے سے چلے تھے حضرت حسین تو یہ بیمار تھی، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بیمار تھی، اور حضرت حسین نے اس کو کہا تو ساڈے نال نہیں آ سکتی، تو اتھے رہ جا تے میں تیرے بھرا علی اکبر نو بھیجاں گا، وہ تن لے جائے۔ سغرا وہاں رہ گئی، یہ مکے آ گئے، انہوں نے بھائی کو بھیجا ہی نہیں، وہاں سے کربلا چلے گئے۔ حالانکہ مکے میں حضرت حسین 4 مہینے رہے تھے۔ کتنے مہینے؟ 4۔ لیکن سغرا کو لینے کے لیے کسی کو نہیں بھیجتے۔ کربلا چلے گئے۔ سغرا روزانہ اپنے گھر کے باہر دروازے پہ بیٹھ کے مکے کی طرف دیکھتی کہ میرا بھائی کب آتا ہے مجھے لینے کے لیے، اور اس مرثیے پھر پڑھتے ہیں علی اکبر موڑ مہاراں، وہ مانتے اور مرثی آندے نہیں، میں کی کہا اس پاس ایسا گیا ہی نہیں، موڑ مہاراں وطنا نو میں راستہ دے۔ پھر سغرا نے خط لکھا، میں نے اپنے بھائی علی اصغر کے کپڑے سی رکھے ہیں، اس کے لیے کھلونے بنا رکھے ہیں۔ جس دن یہ خط حضرت حسین کے پاس کربلا میں پہنچا تو حضرت حسین کا ایک پاؤں رکاب میں تھا، دوسرا پاؤں گھوڑے کے اوپر رکھنے لگے تھے، اور یہ کمنٹری کرنے والا دیکھ رہا تھا، ایک پیر رکاب تے دعا۔ خط پہنچا، خط پڑھا، چیخ نکل گئی، بھاگے ہوئے خیمے میں گئے، زینب کو کہا بھتیجی کا خط پڑھ۔ اس وقت تک علی اصغر بھی شہید ہو چکا تھا، علی اکبر بھی شہید ہو چکا تھا۔ تجھے کون بتائے سغرا کہ تیرے دونوں بھائی، معصوم بھائی بھی علی اکبر بھی شہید، لوگوں کو رلا 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 کے سغرا کے نام پر مار دیا جاتا ہے۔ اور لوگوں، بندیالوی کہتا ہے دنیا کی کسی کتاب میں، دنیا کی کسی کتاب میں، بند کریں یار اس کو، دنیا کی کسی کتاب میں حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام دنیا کا کوئی آدمی سغرا ثابت کر دے، میری سزا پھانسی۔ پیش کرو، لے آؤ۔ سغرا نام دی حضرت حسین دی دھی کوئی نہیں، تسی واقعہ بڑھانا ویکھو۔ حضرت حسین کی صرف 2 بیٹیاں، ایک کا نام ہے فاطمہ، دوسری کا سکینہ، بس 2 بیٹیاں کربلا میں ساتھ ہیں۔ کسی کتاب میں سغرا نام کی کوئی بیٹی نہیں۔ اس نو مدینے دکھایا، چھڑوایا، اس طرح گھڑی جاتی ہیں باتیں جی۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا بھائی امیر معاویہ یزید کو کاندھے پہ بٹھا کے مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہے تھے، نبی پاک نے دیکھا تو فرمایا جنتی کے کاندھے پہ جہنمی سوار ہے۔ چلو جی امیر معاویہ نو تو جنتی منے، یہ بھی شکر کرو، یہ بھی شکر کرو بھائی جنتی کے کاندھے پر نبی پاک نے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا، وہ یزید کو بٹھا کے جا رہے تھے۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، یزید نبی پاک دے زمانے جمعہ ہی نہیں، ایک خلافت عمر پیدا ہویا جی۔ اس نو جما کے موڈیاں تے چڑھا کے مسجد نبوی دے سامنے لگا کے حدیث بنا لی۔ اب کیسے آپ ان کا مقابلہ کریں، کیسے لوگوں کو آپ بتائیں گے؟ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ثابت کرے کہ سکینہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ اور پھر حضرت حسین جب شہید ہو گئے تو سکینہ خیمے سے نکلی، بابا بابا کرتی ہوئی، بابا میں تو تیرے سینے پہ سویا کرتی تھی، بابا مجھے نیند کیسے آئے گی؟ تو ایک لاشے سے آواز آئی، سکینہ بیٹی ادھر آؤ۔ سکینہ لاشے کی طرف گئی، چمٹ گئی، حسین نے سینے پہ لٹایا تو پیچھے سے زینب بھاگتی بھاگتی آئی، سغرا کو حسین کے سینے سے جدا کیا، اور روتی ہوئی سکینہ
6 سال کی سکینہ کو واپس خیمے میں لائی. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، کربلا کا واقعہ جس سال ہوا سکینہ کی عمر 25 سال تھی، شادی شدہ تھی. جاؤ تاریخ کی کتابیں پڑھو، کتنی عمر تھی؟ 25 سال. اپنے تائیدی نو میں ان کی شادی حضرت حسن کے بیٹے سے ہوئی ہے، شادی شدہ ہیں. کیسے واقعات گھڑے گئے؟ صرف اس واقعے کی اہمیت لوگوں کے ذہن میں. اچھا، جتنے لوگ آپ پڑھے لکھے ہیں، تاریخ جانتے ہیں، مجھے بتائیے حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان منافقین کی غلط فہمیوں کی وجہ سے جو جنگ ہوئی تھی جس کا نام جنگ صفین ہے، یہ کفر اسلام کی جنگ تھی؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر جو جنگ منافقین کی شرارت کی وجہ سے حضرت عائشہ اور حضرت علی کے لشکروں کے مابین ہوئی، میں نے بڑے تول کے لفظ بولے ہیں، ان کے لشکروں کے مابین ہوئی منافقین کی شرارت کی وجہ سے یہ لڑائی کفر اسلام کی لڑائی تھی. یہ منافقین کی شرارتوں کی وجہ سے، منافقین کی خباستوں کی وجہ سے، منافقین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے مسلمانوں ہی کی دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور سینکڑوں کے حساب سے صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر شہید ہو گئے. کفر اسلام کی جنگ تھی. حضرت علی سے پوچھا گیا، امیر المومنین، وہ جو آپ کے مقابلے میں آئے تھے ام مشرکون ہم، کیا وہ مشرک تھے؟ قال لا، نہیں. پوچھنے والے نے کہا ام منافقون ہم، کیا وہ منافق تھے؟ قال لا، نہیں. تو پوچھنے والے نے کہا پھر ان کی حیثیت کیا تھی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں ہم اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جنہوں نے ہمارے خلاف زیادتی کی. تو حضرت علی نے انہیں کیا کہا؟ ان کوئی قیدی اگر بن کے آئے اور وہاں وہ فوت ہو گئے تو حضرت علی نے ان کا کفن دفن کیا، ان کا جنازہ پڑھا. تو جس طرح صفین اور جمل یہ جنگ کفر و اسلام کے درمیان جنگ نہیں تھی، اسی طرح کربلا کی جنگ بھی کفر و اسلام کے مابین جنگ حق و باطل کا مارکا نہیں تھا. یہ گل پسند نہیں آئی؟ پسند نہیں آئی تو بھی دلیل سے ثابت کر دیتا ہوں، دلیل دے دوں اور دلیل میری مضبوط ہو تو پھر تو ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کفر و اسلام کا مارکا تھا، وقت کی حکومت نے دین بدل دیا تھا، اسلام بدل دیا تھا، چور تھے، زانی تھے، شرابی تھے، کبوتر باز تھے، رنڈیوں کی محفلیں کروایا کرتا تھا، بے نماز تھا، شرابی تھا، نانے کا دین بدل گیا تھا اور حسین بچانے کے لیے نکلے تھے. تو اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگوں، مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر واقعی بات اس طرح ہوتی جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں اور جس کو میں نے نقل کیا ہے، تو صرف حسین نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ بولو، کوئی نکلا؟ حضرت حسین کا ساتھ کسی نے دیا؟ بلکہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو مجھے بتائیے، کیا صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے روکا یا نہیں روکا؟ منع کیا. کس کس نے منع کیا؟ عبداللہ ابن عباس. یہ کون ہے عبداللہ ابن عباس؟
حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور عباس اور حضرت علی کا رشتہ کیا ہے؟ چچا اور بھتیجے کا. تو ابن عباس حضرت علی کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں، تو حضرت حسین کے چچا لگے نا، اور دوسرے رشتے سے نانے لگے کہ عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے بھی چچا زاد بھائی، تو اس رشتے سے کیا لگے؟ ایک رشتے سے چچا لگے باپ کے رشتے سے، اور ماں کے رشتے سے کیا لگے؟ نانا. روکا. اور جب حضرت حسین نہیں رکے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے رو کے کہا اگر مجھے امید ہوتی کہ تم رک جاؤ گے، میں تمہاری داڑھی کے بال اور تمہارے سر کے بال پکڑ کے تمہیں روک لوں. نہیں رکے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میری ایک بات مان لو، اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ. عبداللہ ابن عمر نے روکا، عبداللہ ابن جعفر نے روکا. کون ہے عبداللہ ابن جعفر؟ حضرت جعفر حضرت علی کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی. اور عبداللہ حضرت حسین کے چچا زاد، بھائی بھی بہنوئی بھی. زینب کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ عبداللہ ابن جعفر سے. چچا زاد بھائی بھی بہنوئی بھی. روکا. ابو سعید خدری نے روکا. اگر کفر ناچ رہا ہوتا، دین بدل گیا ہوتا، شریعت کا نظام تبدیل ہو گیا ہوتا، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ تو پھر گل تو انہوں دی ٹھیک ہو گئی نا کہ باقی صحابہ ایڈی حمیت دین دی محبت کوئی نہیں سی. پھر انہوں دی گل مان لو. یہی وہ منوانا چاہتے ہیں آپ سے، یہی بات وہ آپ سے تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو دین کا درد نہیں تھا، کوئی بھی نہیں نکلا. حالانکہ صحابہ وہ ہیں، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، اور حضرت عمر کو جانتے ہو، جس گلی سے گزر جاتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ جایا کرتا ہے. خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر نے کہا او لوگو، اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تم نے اپنے پیارے پیغمبر سے نہ سنی ہو اور میں ان کے خلاف بات کہوں تو میری بات کو مانو گے؟ سناٹا چھا گیا. حضرت عمر نے کیا کہہ دیا ہے؟ نبی پاک کے خلاف کوئی بات؟ پچھلی صفوں سے ایک غریب صحابی اٹھا جس کی تلوار ڈالنے کے لیے اس کے پاس نیام بھی نہیں تھی، کھجور کے تنے لپیٹ رکھے تھے. اس نے تلوار باہر نکالی، اس کی دھار پہ انگلی لگائی اور کہا امیر المومنین، یہ تلوار بدر کے میدان میں کفار پر بجلی بن کے چمکی تھی، اور پھر احد کے میدان میں کفار کے سروں کو کاٹ کے رکھ دیا تھا. اگر تم نے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کہی تو اس تلوار سے میں تیری گردن قلم کر کے رکھ دوں گا. حضرت عمر نے کہا شکر ہے کہ ابھی کچھ بندے موجود ہیں کہ عمر اگر ٹیڑھا ہوا تو وہ اسے سیدھا کر دیں. صحابہ ایسے نہیں تھے کہ کفر ناچ رہا ہو اور وہ گھروں میں دبک کے بیٹھ جائیں، وہ بھی ساتھ نکلتے. اچھا ایک اور بات بتاؤ، جتنے لوگ ہو سچی سچی بات کرنی ہے. حضرت حسین چل رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، 60 کوفی جو حضرت حسین کو لینے کے لیے آئے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ تھے. چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. ایک مقام آیا، اس مقام پہ ابن سعد کا دستہ سامنے آ گیا، اس نے راستہ روک لیا. ابن سعد یہ آپ اخباروں میں بھی پڑھیں گے، اور تاریخ کی کوئی سی کتاب عربی فارسی اردو جس زبان میں بھی ہے لے آؤ، میں آپ کو اس میں سے دکھاتا ہوں. ابن سعد کا دستہ آیا. ابن سعد کو بہت گالیاں نکالتے ہو، پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. اور سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ ان 10 صحابہ میں شامل ہے جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. اور بدر میں یا احد میں
وہ تیر چلا رہے ہیں حضرت سعد، اور نبی پاک انہیں تیر پکڑا رہے ہیں پیچھے سے، اور تیر پکڑاتے ہوئے نبی پاک کہتی ہیں ارمے یا سعد، ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان، ساری کائنات کی مائیں میرے نبی پہ قربان، ساری کائنات کے باپ میرے نبی پہ قربان، اور میرے نبی نے کہا تھا سعد تجھ پر میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اور سعد کو نبی پاک ماموں کہا کرتے تھے، ماموں، سعد میرا ماموں ہے، یہ ابن سعد میرے نبی کا ماموں زاد ہے۔ اس نے راستہ روکا، کہاں، کدھر، کیا ارادے ہیں؟ کہ کوفیوں نے خط لکھے ہیں کہ آؤ فصل پکی ہوئی ہے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، اگر تم نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن تیرے نانے کے سامنے ہم تیرا گریبان پکڑ لیں گے، آؤ ہمارا سہارا بنو۔ اتنے میں حضرت حسین نے وہ ساری بوری جھاڑ دی، 18,000 خط، اور بڑے بڑے چودھریوں کے، بڑے بڑے سرداروں کے، بڑے بڑے نوابوں کے، تے چودھری کوئی لکے ہونے نے، فلاں چودھری، فلاں نواب، فلاں ایم این اے، مشہور آدمی، یہ دیکھو خط، فلاں 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 فلاں، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ ابن سعد نے کہا اے فلاں 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 فلاں، ذرا نظر چوک کے ویکھو، اے سارے میرے دستے چ کھلوتے نے۔ جب حضرت حسین نے دیکھا، یہاں آ کے حضرت حسین کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ دھوکا، ایک ایک کر کے یاد آنے لگے، ابن عباس، ابن عمر، ابو سعید خدری، سارے یاد آنے لگے۔ حضرت حسین نے کہا او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، یہ تیرے خط نہیں ہیں؟ انہاں کیا سن 5 تن دی سو، اسی خط جی اس طرح فراڈ چلتے ہیں، یوں خط بناوٹی لکھے گئے، یوں حضرت حسین کو گھیرا گیا، اسلام کی طاقت کو کمزور کر دو، اور یہ جو اسلام کی اجتماعیت ہے اس میں پھر پھوٹ ڈال دو جس اجتماعیت کو قائم کیا تھا سیدنا معاویہ نے۔ یہ تاریخی بات ہے، خدا کی قسم، اس لیے کوئی ذہن میں کوئی اور بات نہیں، تاریخی بات ہے، سچی سچی بات کرو جو تم میں تاریخ جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4.5 سال خلافت پر فائز رہے، 1 انچ زمین بھی فتح ہوئی نہیں، فتح ہوئی، کیوں؟ موقع ہی نہیں ملی، آپس کی ناچاکی، منافقوں کی شرارتیں، یہودیوں کی شرارتیں، آپس میں لڑانا۔ پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کیا، حضرت عمر بن العاص پہ کیا، حضرت علی پہ کیا، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت حسن خلیفہ بن گئے۔ حضرت حسن اپنے بابا کو زندگی میں سمجھایا کرتے تھے، ابا جی اے جڑے ساڈے سجے کھبے نے اے بندے ٹھیک نہیں، اور اب تو اقتدار حضرت حسن کے پاس ہے، اب تو وہ مرضی کے مالک ہیں۔ حضرت حسن نے پیغام بھیجا امیر معاویہ کی طرف، میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ نے جواب میں لکھا کن شرائط پر؟ حضرت حسن نے کہا میں خلافت سے دستبردار ہو کے ساری اسلامی زمین کی خلافت تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ واہ حسن، تیرے تدبر کو سلام، واہ حسن، اللہ تیری قبر منور پہ انگنت رحمتیں نازل فرمائے۔ تو آج جنت البقیع میں آسودہ کھا کے آرام کر رہا ہے، تیری فراست، حکومت چھڑنی،
آسان چھڑ دو سیٹ کو نہیں چھڑ دو اللہ دی قسم زکات کمیٹی دی ممبری کو نہیں چھڑ دو پیچھے پیچھے پھر دے جا سخی اور آئے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا وہ ہمارا حج کا وزیر دیکھو کہاں پڑا ہوا ہے جیل میں اس بھی مرن تو بعد مشکل کشا ہونا جے ہاں اس بھی مرن تو بعد لوگوں دیا مشکل حل کرنی جے تے اگلے دیہاڑے بیان دیندے ہوئے آکھن لگا اور میری کنڈ تے رانا ثناء اللہ کوئی نہیں یہ میرے نال بھی کوئی رانا ثناء اللہ ہوندا ہوں رانا ثناء اللہ یاد آیا تم نے حاجیوں کو لوٹا ایک حاجی نے مجھے بتایا کہ میں نے منا میں جہاں ہمارے خیمے تھے وہاں کوئی لیٹرینیں نہیں تھیں میں نے کچھ بوڑھے لوگوں کو احرام پھاڑ پھاڑ کے استنجا کرتے ہوئے دیکھا ظالم لوگ ہیں کوئی چھوڑتا ہے حکومت واہ حسن تیری بے لوسی بے غرضی فراست اس پہ قربان جاؤں اور اللہ تیری قبر پہ انگنت رحمتیں نازل فرمائے برکھا برسائے حضرت معاویہ تو پہلے تیار تھے انہوں نے سفید کاغذ پہ دستخط کیے جیڑیاں شرطاں مرضی نہیں لکھ لے رولا مکے حضرت حسن نے جو شرطیں لکھی ان میں لکھا کہ جو میرے فوج کے لوگ ہیں نا یہ بڑے بے وفا ہیں لیکن میں علی کا بیٹا ہوں میں بے وفا نہیں ہوں میرے لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے ایک شرط بعد میں ولی عہد کا مسئلہ مسلمانوں کی مشاورت سے طے کیا جائے دو میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے اتنا وظیفہ ہو تین حکومت اس طرح چلاؤ گے جس طرح قرآن کہتے ہیں نبی پاک کی سنت کہتی ہیں اور قلعہ کے لوگوں سن کے حیران ہو جاؤ گے علی کے بیٹے نے چوتھی شرط لکھی حکومت اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر و عمر نے کر کے دکھائی ہے رضی اللہ تعالی عنہما تحریر ہو گئی حضرت معاویہ نے فرمایا میں کوفے آ جاؤں تاکہ لوگوں کے سامنے بیعت ہو جائے لوگوں کو پتا چلے کہ سارے مسلمان اختلاف ختم رولے ختم جھگڑے ختم آ جاؤں تو علی کے بیٹے نے کہا آپ کیوں آئیں گے میں دمشق آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں یہ دمشق پہنچے اپنے بھائی حسین کو لے کر اور اپنی فوج کے کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ کو لے کر رجال کشی تیسری صدی کا مورخ میرا نہیں ہے صفحہ 101 لا وہ کتاب میں ہاتھ رکھوں گا نہ بولے کتاب تو جو مرضی سزا دے لو جب یہ دمشق پہنچے تو حضرت حسن نے بیعت کی حضرت حسین نے بیعت کی اور پھر جب لوگوں نے کہا کم یا کیس تم فوج کے کمانڈر ہو اٹھو بیعت کرو فالتفت کیسو الی الحسین کیس نے دیکھا حسین کی طرف میں فوجی آدمی ہوں کل تک لڑتا رہا اج میں بیعت کرا میں رہن دیو تسی کر جو لئیے فالتفت کیسو الی الحسین جب حضرت حسین نے کیس کو دیکھا کہ کیس میری طرف دیکھ رہا ہے فقال الحسین تو حسین نے کہا کم یا کیس اٹھو فبا یہ معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت فَإِنَّهُ امامی جس کو میرے بھائی حسن نے امام مانا ہے اس کو میں نے بھی امام مانا اب ساری مسلم امت کیا ہو گئی جھگڑے کیا ہو گئے پھر امیر معاویہ نے کابل پہ دستک دینی شروع کر پھر فتوحات کے سلسلے شروع ہو گئے
پھر یہودیت کو ناکوں چنے چبوائے گئے، پھر اسلام کا جھنڈا امیر معاویہ لے کے نکلے۔ یہودیوں اور منافقوں کو یہ بات پسند نہ آئی، قوم پھر متحد ہو گئی۔ کتنے سال؟ 19 سال۔ امیر معاویہ نے کتنے سال خلافت کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے، 19 سال حکومت کی، 54 صوبے۔ کتنے صوبے؟ جی 54۔ اتنے 4 صوبڑیاں قابو نہیں پیانی، کدی اتھے رولا تے کدی اتھے رولا۔ کراچی چ قتل و غارت تے سندھ وچ مار کٹائی تے پنجاب وچ ڈاکہ زنی تے سرحد وچ دہشت گردی تے بلوچستان وچ علیحدگی کی تحریکیں، 54 صوبے۔ واہ امیر معاویہ! نہ وائرلیس ہے، نہ کاریں ہیں، نہ جہاز ہیں، نہ موبائل فون، نہ ادھر کی آواز ادھر، نہ ادھر کی ادھر، گھوڑوں پہ پیغام رسانی ہوتی ہے۔ اور امیر معاویہ دمشق میں بیٹھ کے 54 صوبوں کو کہتا ہے، اوے صرافو، رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو۔ جیسے ہمارے حکمران کہتے ہیں 2 تالے لا کے آیا کرو، اتو کرنٹ چھوڑ کے آیا کرو، اتو اپنا محافظ بھی رکھو، ٹیکس سن دیو۔ واہ، حفاظت اپنی آپ کرو۔ مزہ آیا نا حکومت کا؟ اوے صرافو، رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو۔ امیر معاویہ دیکھے گا وہ کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دکھائے گا۔ امن، امان، جنگیں، فتوحات۔ یہود تو جلتے رہتے تھے، بھئی کوئی موقع لبھے تے پھر مسلمانت پھوٹو۔ امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید برسر اقتدار آیا، ان کے ہتھے چڑھ گئی ایک بات۔ انہوں نے کہا سب سے زیادہ بندہ جس کو بطور ڈھال سامنے رکھنا ہے وہ علی کا بیٹا ہے۔ لوگوں کی بڑی عقیدت ہے ان کے ساتھ، محبت ہے ان کے ساتھ۔ دھوکے سے خط لکھے بلائیں اور عین موقع پہ دامن۔ ہم نے خط نہیں لکھے۔ ابن سعد نے کہا تجھ کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ان کوفیوں پہ انہوں نے آپ کے باپ کو تنگ کیا، انہوں نے آپ کے بھائی حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا، ان کی ران میں خنجر مارا، اور ایک آگے بڑھا اور کہنے لگا یا مذل المومنین، او مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کوفی، آپ نے ان پہ اعتبار کر لیا۔ یہاں حضرت حسین کو سمجھ آ گئی بھئی میرے نال دھوکھا۔ یہاں حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی۔ جی بولو تمہیں یہ پتا ہے کہ نہیں کتنی شرطیں پیش کی تھیں حضرت حسین نے؟ کتنی؟ سب کتابیں لکھیں گی انشاءاللہ، کوئی کتاب اٹھا لو۔ 10 محرم کو جو فیچر چھپیں گے ان میں بھی یہ مضمون چھپے گا تو یہ 3 شرطیں لکھی جائیں گی۔ حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے کتنی شرطیں رکھیں؟ 3۔ پہلی شرط، مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں پلٹ جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو۔ یہ کون سی شرط ہے یہ کوئی نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے اس کو؟ کوئی بندہ جھٹلایا ہے اس کو جھٹلائے۔ یہاں مجھے ہاتھ باندھ کے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے حضرت حسین کی پوزیشن کمزور نہ کرو۔ حضرت حسین بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، بہت باوقار ہے، بہت بہادر ہے، بہت شجاع ہے، بہت دلیر ہے، بہت حق گو ہے،
خدا کے لیے پوزیشن خراب نہ کرو اور سب سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایک بات کا جواب دو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، اگر سامنے کفر ہوتا، اگر سامنے کفر ناچ رہا ہوتا، اگر سامنے شریعت بدلی گئی ہوتی، اگر سامنے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہوتا، تو بندیالوی کہتا ہے علی کا بیٹا آگے بڑھتا پیچھے کبھی نہ جاتا، کبھی نہ جاتا۔ تم بتاؤ حسین آگے بڑھتے کہ پیچھے ہٹتے؟ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ بات کہہ کہ تم حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرتے ہو۔ حضرت حسین آگے بڑھتے، لیکن یہاں حضرت حسین نے اپنا موقف یہ بھی ان کی نیک نیتی کی دلیل، قربان جاؤں قربان، صحابی جو ہوا، صحابی جو ہوا، یہاں سمجھ آ گئی، بات کھل گئی، تو فرمایا مجھے واپس جانے دو، موقع بدلا، سامنے کفر ہوتا، خدا کی قسم علی کا بیٹا، زور سے بولو زور سے بولو، آگے بڑھتا کہ پیچھے ہٹتا؟ حضرت حسین کہتے ابن سعد ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں پورا کنبہ کٹوا دوں گا، میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا، لیکن اس حکمران کو میں یہاں زندہ نہیں رہنے دوں گا، اس حکومت کو میں نہیں رہنے دوں گا، میں آگے بڑھ۔ لیکن حضرت حسین پہلی شرط کیا رکھتے ہیں؟ کیوں؟ ہوں یزید ٹھیک ہو گیا سی، ہوں حکمران مسلمان ہو گیا سی، اب شریعت نافذ ہو گئی تھی، موقع بدلے۔ 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، اور ایک بات بتاؤ، ایک بات بتاؤ، بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا گئی، شام کو نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا گیا، مکے کی نکیل دار زمین پہ بلال کو گھسیٹا گیا، دوسرے دن پھر تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا اور ٹھوکر مار کے پوچھا گیا پھر اس کا نام لے گا؟ اور بلال نے مسکرا کے کہا ظالم، اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں۔ بلال نے موقع بدلا، زور سے بولو زور سے بولو، تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بلال نے موقع بدلا، اور یہ تو پھر مرد ہے۔ وہ دیکھ صنف نازک ہے سمیہ، اس کو مکے کے چوراہے پہ 2 جانوروں سے باندھ دیا گیا ہے اور انہیں مخالف سمت میں دوڑانا ہے، اور ابو جال آخری وقت میں کہتا ہے سمیہ ایک مرتبہ سوچ لے، میں گھوڑوں کو دوڑانے لگا ہوں، تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور سمیہ نے کہا ظالم اب سوچنے کا کہتا ہے، جب رب نے جنت کے دروازے سامنے ہٹا کے سارے منظر دکھا دیے، فقز مان تقاض، جو ہوتا ہے کر لے، جو ہوتا ہے کر لے۔ سمیہ نے موقع بدلا، زور سے بولو زور سے بولو، زنیرہ نے بدلا، ابو فقیہ نے بدلا، صحابہ نے بدلا، حسین بھی صحابی ہے۔ کی حال ہے تیرا؟ تو یار لیٹ گیا ہے؟ اے من ایک وجہ تو بڑا چنگا لگدا، کائی صاحب دا پوترا ہے تے عطا المحسن صاحب دا پتر ہے، اے میری عمر دسدا 32 سال، ہوں 32.5 کیتی ہاں تھوڑا ادھے سال بھی تک۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سمجھ آؤ گے؟ زور سے بولو، اشارہ سمجھو تب مانو۔ اور یہ تو حسین ہے، یہ تو حسین ہے۔ مجھے دیوبند میں ایک عالم نظر آتا ہے جس کا نام حسین کے نام پر حسین احمد رکھا گیا تھا، اس کے نام پہ نام رکھا گیا تھا۔
خالق دینا حال میں کھڑا ہے، انگریز جج ہے، وہ پوچھتے ہیں حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو حضرت مدنی کہتے ہیں فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ انگریز کی حکومت ہے، انگریز کی حکومت غلط ہو، غیر اسلامی ہو، تو پھر جن کا نام حسین کے نام پہ حسین احمد رکھا جائے، دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں اب بھی تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام۔ یہ دیوبند نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو جسٹس کیانی ایف آئی آر پڑھ کے کہتا ہے شاہ جی توبہ توبہ، آپ نے یہ کہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں میں ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا، نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری۔ آپ نے یہ کہا ہے؟ اتنے سخت جملے؟ تو شاہ جی نے جسٹس کیانی کو خطاب کر کے کہا جسٹس کیانی کہاں ہے؟ اور اگر عدالت کو شک ہے تو نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھے، شام سے پہلے گردن نہ اتار دوں تو عطا اللہ شاہ نہ کہے۔ فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ یار علماء دیوبند نے بھی، دارالعلوم دیوبند نے بھی ہیرے پال پال کے قوم کے حوالے کیا، یہاں سے نکلنے والا ہر عالم ہی ہیرا ہے یار۔ مفتی کفایت اللہ دا جواب ہی کو، خدا دی قسم جواب ہی کو۔ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری، پتہ نہیں اس کی زبان میں اللہ نے کیا جادو رکھا ہے، کیا تاثیر ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے، لال کپڑے احراری پہن کے سول نافرمانی کرتے ہیں، دفعہ 141 کی خلاف ورزی، انگریز حکومت گرفتار کر لیتی ہے، بھائی انہوں نے جلوس نکالا ہے، خسرے لال کپڑے پا کے کدھر باہر آ گئے۔ خسرے نو کی پتہ سی بھائی لال کپڑے تھے احراری پاندے نے، پولیس انہوں نے بھی احراری سمجھ لی، پولیس نے خسرے نو گرفتار کیتا، تھانے لے گئے، شاہ جی کو کسی نے بتایا شاہ جی خسرے گرفتار ہو گئے جے، احراری سمجھ گئے، لال کپڑے دی وجہ تے کل خسریاں مانگ لینی ہے معافی تے تحریک ہو جانی ہے بدنام، لوگ آکھنے احراریاں معافی مانگ لئیے۔ شاہ جی نے کہا خسروں سے میری ملاقات کرو، شاہ جی نے خسروں سے ملاقات کی، پھر پتہ نہیں شاہ جی نے ان سے کیا بات کی۔ صبح جب خسرے عدالت میں پیش ہوئے تو ایک خسرا اندر بڑھ کے دیکھتا ہے کرسی پہ جج بیٹھا ہوا ہوتا ہے، داڑھی بھی کوئی نہیں، مچھا بھی کوئی نہیں، اس دوسروں کے آ جاؤ اپنی برادری ہے۔ اندر گئے، جج پوچھتے ہیں تسی جلوس کڈیا، دفعہ 141 کی خلاف ورزی کی ہے تم نے، جلوس نکالے؟ تو خسرے آگے بات کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا دفعہ 141 کیا ہوتا ہے، اسی تے مولویاں دے نال ہاں، اسی تے مولویاں دے نال۔ واہ شاہ جی واہ، تیری زبان میں رب نے کیا جادو رکھا ہے۔ حسین احمد آپ نے یہ کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، فرمایا کرا ہے کیا ہوتا ہے؟ اب بھی کہتا ہوں، جج کہتا ہے اس کی سزا جانتے ہو؟ یہ وقت کی حکومت سے بغاوت ہے اور سزا سزائے موت ہے، تاریخ کے یہ لفظ ہیں۔ حضرت مدنی نے لٹھا بغل سے باہر نکالا، میز پہ پھیلایا اور فرمایا سزا جانتا تھا، اسی لیے تو کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا۔ موقف نہیں بدلا، موقف نہیں بدلا، اور موقف تیائی دے سیاسی لیڈر بھی نہیں بدلتے، جس کے خلاف ڈٹ گئے کھڑے ہو گئے۔ نواب زادہ نصر اللہ ساری زندگی نہیں منیا وقت ہے حکمرانہ میں، نہیں مانتا، سچی سچی بات کرو، اگر سامنے کفر ہوتا، باطل ہوتا، شریعت بدل رہی ہوتی
تو حسین آگے جاتے کہ واپس جاتے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. حضرت حسین آگے جاتے، میں آگے جاؤں گا. دوسری شرط، مجھے اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ پہنچا دو. تیسری شرط، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا معاملہ اس سے خود طے کر لیتا ہوں. تیسری شرط مانی گئی. یہاں سے حضرت حسین نے کوفے کا راستہ چھوڑا، دمشق کا راستہ اختیار کر لیا. دمشق کس کا دارالخلافہ تھا؟ یزید کا. آئیے آج بھی مکے سے آئیں تو کوفے کے راستے میں کربلا نہیں آتی، کربلا اس راستے پہ آتی ہے جو راستہ دمشق کو جاتا ہے. حضرت حسین کس طرف چل پڑے؟ جب حضرت حسین نے رخ کیا دمشق کا تو وہ کوفی غدار جن کے خط تھے، تحریریں تھیں، دستخط تھے، اور وہ 7 کوفی جو ساتھ آ رہے تھے، انہیں اپنا سارا کھیل اور جال اور یہ پھندا ٹوٹتا ہوا نظر آیا کہ اگر حسین یزید کے پاس پہنچ گئے اور ہمارے خط وہاں چلے گئے تو ان کے درمیان ہو جائے گی صلح اور یزید ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا، بغاوت کے کیس چلیں گے. کوئی ایسا کام کرو کہ حضرت حسین یزید تک نہ. انہوں نے 10 محرم کو یک بارگی قافلہ حسین پہ حملہ کیا اور یکے بعد دیگر ان کو مارتے چلے گئے. جو راستے میں آیا اسے کاٹ دیا. ورنہ اگر سوچی سمجھی جنگ ہوتی تو جن لوگوں نے 1.5 سال کے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے زین العابدین کو کیوں چھوڑا؟ جن کی جو شادی شدہ تھے، ان کے بیٹے محمد باقر 2 سال کے تھے، بیٹا بھی تھا ان کا، شادی شدہ تھے. 1.5 سال کے علی اصغر کو نہیں چھوڑتے تو شادی شدہ ایک جوان آدمی کو وہ چھوڑ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے انہوں نے حملہ کیا، جو سامنے آئے اسے مارتے چلے گئے اور اللہ نے زین العابدین کو محفوظ فرما لیا. بس اتنی سی بات تھی. یہ سارا قصہ تمام ہوا. حضرت حسین اور ان کے کنبے کے افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ کوفی غداروں نے تہہ تیگ کر دی. یہ پانی کی بندش کے قصے، میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کرتا. علی عباس گئے فرات پہ مشق لے کے، واپس جو پلٹے تلواریں چلیں، ایک بازو کٹ گیا، مشکیزہ دوسرے بازو میں لپیٹا، دوسرا بازو کٹ گیا، مشکیزہ منہ سے تھاما، تیر چلنے لگے، سینے چھلنی ہونے لگے. واہ، مشکیزہ لوہے دا بنے ہوئے سی. بازو کٹ گئے، سینہ چھلنی ہو گیا تے چمڑے دے مشکیزے نو کچھ بھی نہیں. ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے. اس کے سامنے بدر دب جائے، اس کے سامنے احد دب جائے، اس کے سامنے تاریخ اسلام کے واقعات دب جائیں، اس کے سامنے دوسری شہادتیں دب جائیں. آؤ میرے ساتھ آخر میں آ کے ایک جملہ کہیں، اللہ کی ان گنت رحمتیں ہوں سیدنا حسین پر. زور سے کہو، زور سے کہو. اللہ کی لاتعداد برکتیں اور رحمتیں ہوں سیدنا حسین پر، اور اللہ کی ان گنت لعنتیں ہوں حسین کے قاتلوں پر. حسین کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار. کہو، زور سے کہو. سیدنا حسین کے قاتلوں پر لعنت، جنہوں نے حضرت حسین کو دھوکے سے بلایا، جنہوں نے حضرت حسین کے ساتھ فریب کیا، جنہوں نے حضرت حسین کو موقع پہ دغا دیا
اور جنہوں نے حضرت حسین کو اور ان کے کنبے کو بے دردی سے شہید کیا ان پر ان گنت لعنت ہو اور حضرت حسین پر رحمتوں کی برکھا ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ